ضرورت پیش آئی اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کرنے کی، آئی نا ضرورت پیش، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے اسماعیل کو لے جاؤ فلاں جنگل پہ، مقابل غیر ذی زرع، وہاں پر چھوڑ دو جہاں پر پانی کا کھانے کا نام و نشان ہے، بے آب و گیا، جنگلات، شادابی نہیں، ہریالی نہیں، صحرا ہے، ریتیلے پہاڑ ہیں، وہاں پر جا کر کے چھوڑ دو۔ آپ فلسطین میں بستے تھے، اللہ کا حکم ہوا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیا اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو لیا اور لے جا کر کے اس مقام پر جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے اور جہاں پر چاہے زمزم ہے، اس مقام پر چھوڑ دیا۔ اس وقت کچھ نہ تھا، لیکن کعبہ معظمہ کی نشانی، کعبہ معظمہ کی نشانی ایک ٹیلے کی شکل میں تھی، کعبہ بنانا تھا ایک ٹیلے کی شکل میں، کعبہ کی نشانی تھی وہاں، اسی کے قریب چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کر کے واپس آنے لگے تو سیدہ اچھا کچھ کھانا کچھ پانی دیا تھا، کچھ کھجور اور کچھ پانی ذات راہ کے طور پر آپ کو دے دیا۔ جب واپس آنے لگے تو سیدہ حاجرہ نے مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، کئی مرتبہ پوچھا کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ حاجرہ نے کہا کہ کیا یہ رب کا حکم ہے؟ کہا ہاں، بس ہاں کہا ٹھیک ہے، اگر میرا رب یہی چاہتا ہے تو ہم راضی ہیں۔ چھوڑ کر کے چلے گئے فلسطین میں۔ بتاؤ یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے نا، بیوی بچے کو، پھر وہ بچہ جو بڑی منت و سماجت کے بعد ملا، جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو اور بیوی کو تنے تنہا، جہاں کھانے کا پتہ نہیں، پانی کا پتہ نہیں، یہاں پر کیا معاملہ پیش آئے گا، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی چلند پرند نظر نہیں آتے، وہاں پر چھوڑ کر کے چلے جانا۔ فلسطین کہاں ہے، شہر مکہ کہاں ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ جگر والوں کا کام ہوتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یہ، لیکن ابراہیم السلام نے قربانی پیش کی اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی۔ انہم کان صادق الوعد، جو کہ آپ وعدے کے سچے تھے، آپ رسول تھے، نبی تھے، آپ نبی تھے، صدیق النبی، سچے نبی تھے۔ جب چھوڑ کر کے چلے آئے اس کے بعد پھر وہ جو تفصیل طرف واقعہ ہے جو ہے نا، سیدہ حاجرہ کا جب کھانا پانی ختم ہو گیا اور دودھ بھی آپ کے دودھ بھی پستان سے خشک ہو گیا، بچہ رونے لگا، بلکنے لگا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پھر 7 مرتبہ صفا مروہ کے چکر لگایا پانی کی طلب کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم السلام کی ایڑی رگڑنے کی برکت سے وہ زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ بے الگ تفصیل ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ابراہیم السلام نے اپنی بیوی، اپنے اہل خانہ کی بھی قربانی آپ نے اللہ کے حضور پیش کر دی، جو کہ رب کی رضا اس میں کی ہے، یہ بھی آپ نے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر وقت آیا اپنی اولاد جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اولاد، پھر نرینہ اولاد، پھر ایک نبی اولاد، پھر جو بڑے منت و سماجت کے ساتھ ملا ہو، وہ اولاد کی قربانی پیش کرنا معمولی بات تو نہیں ہے۔ 3 دن آپ نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہتا ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز میری راہ میں قربان کرو۔ 3 دن خواب دیکھا، 8ویں کی شب، 9ویں کی شب، 10ویں کی شب آپ نے اونٹ اور دبے وغیرہ ذبح کیا، لیکن قربانی تو مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن آیا اور آپ نے لیا چھری اور رسی، کہا بیٹے چلو آج دوست کی دعوت میں جانا، بیٹا بھی تو بیٹا تھا نا، وہ بھی ساتھ میں ہو لیا۔ اس کے بعد مینا کی وادی، وہاں پر بیٹھے، جب پہنچے تو اسماعیل السلام اور ابراہیم السلام، حضرت ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے کو باندھ دیا، رسی سے جکڑ دیا اور اس کے بعد پیشانی کے پر لٹا دیا۔ اب دیکھیں قربانی بیٹے کی، اولاد کی قربانی، ابراہیم السلام کی قربانیاں ہیں نا، لٹا دیا اور چھری چلا دی، چھری چلا دی۔ اللہ پاک امتحان لیتا، آزماتا اپنے بندے کو، مصیبت میں خدا بندے کو اپنے آزماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے بارگاہ میں جس کا مقام جتنا بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو آزمائش
کی جائے گی، اتنا زیادہ اس کو آزمایا جائے گا۔ جتنا بلند مقام ہوگا اللہ کے بارگاہ میں اتنا زیادہ اس کی آزمائش ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سب سے بلند مقام رکھتے ہیں تمام خلق میں، اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے دین کے بارے میں جتنا ستایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ سب سے زیادہ آزمائش حضور کو ہوئی۔ ابراہیم السلام اولو العزم مرسلین میں سے ہیں، ان کو بھی آزمایا گیا، بہت آزمایا گیا، کیونکہ ان کا مقام خلت تھا، یہ اللہ کی خلیل تھے، اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جو اللہ سے بالکل گہری دوستی رکھتا ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آزمائش بھی مشکل والی ہو رہی ہے نا، کٹھن مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، کبھی جان کی قربانی پیش کرنی پڑ رہی ہے، کبھی اہل و عیال کی قربانی پیش کرنی پڑ رہی ہے، کبھی اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑ رہی ہے۔ درد کی چھری چلا دیا، جب چھری چلا دیا نا، اللہ رب العالمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ندا دی ہے ابراہیم یقیناً تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنی اولاد کی بھی قربانی حضرت ابراہیم السلام نے